بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 212 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 206 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 206 ہے، من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا۔ من غشنا، جو شخص دھوکہ کرے ہم سے، یعنی ہم مسلمانوں سے، فلیسا، پس نہیں ہے وہ، منا، ہم میں سے۔ من غشنا، جو شخص دھوکہ کرے ہم مسلمانوں کے ساتھ، فلیسا، پس نہیں ہے وہ، منا، ہم میں سے۔ من غشنا فلیس منا، جو شخص ہم مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرے بس وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر غشنا، وہ دھوکہ کرے ہم سے۔ غشا صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے غش یا غش غشن بمعنی دھوکہ دینا، غیر مفید چیز مفید بنا کر پیش کرنا۔ پھر غش الشیء بمعنی ملاوٹ کرنا، لبن مغشوش بمعنی پانی ملایا ہوا دودھ، اور ذهب مغشوش بمعنی کوٹ ملایا ہوا سونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں عام مسلمانوں کو اور خاص کر تاجروں کو ہدایت ہے کہ وہ ملاوٹ کر کے یا گٹیا مال دے کر یا جھوٹ بول کر معاملات میں دھوکہ نہ کریں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں مسلمانوں کی برادری سے باہر ہو جائیں گے۔ ایذائے مسلم حرام ہے۔ اب جو شخص اس کا مرتکب ہوگا وہ بلا کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زجر و تنبیہ کے لیے ایسے تاجر کا انجام ذکر فرمایا کہ جو مسلمانوں میں دھوکہ دہی کو رواج دے۔ ایک حدیث میں مسلمان کی بہترین تعریف یہ بیان ہوئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کے برخلاف وہ تاجر جو سچا ہو، اس کے بارے میں بشارتیں سنائی گئی ہیں اور نبیوں صدیقوں کے ساتھ ان کا حشر ہونا فرمایا گیا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو خریدتے بیچتے وقت نرمی کا معاملہ کرے۔ یہ مسلمان کی شایان نشان ہے، اس لیے ایسے آدمی کی تعریف فرمائی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی ذرا توہم پیدا ہو، لڑائی جھگڑے بد امنی کا خطرہ ہو، تو اس کو شریعت نے منع فرما دیا ہے، چونکہ یہاں پر بھی دھوکہ دہی
دھوکہ دہی جو ہے اس سے معاشرے میں بد امنی پھیلے گی، اس لیے اس سے منع فرمایا گیا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من کلمہ شرط، غشنا، غشا سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار، ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، اور نہ ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ فلیسا اس میں فا جزائیہ، لیسا فعل از افعال ناقصہ، لیسا فعل از افعال ناقصہ، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا اسم۔ پھر آگے جا کر من نا، من جارا اور نا ضمیر مجرور متصل، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا کائنن محذوف کے ساتھ، پھر کائنن اس میں فاعل شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل ہوا اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ خبر ہوئی لیسا فعل از افعال ناقصہ کے لیے، پھر لیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔